یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں شریک ہیں جس کا عنوان نواسۂ رسول کانفرنس رکھا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے آج کے اس خوبصورت بزم پاک کے میزبان مکرم محترم و محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصر اللہ صاحب سیالوی اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، بالخصوص حاجی محمد رفیق صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین و مخلصین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، بالخصوص جن کی زیر صدارت یہ محفل جاری و ساری ہے۔ عزت مآب حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ذی شان حسین شاہ صاحب بخاری دامہ اقبالہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلک کا ایک عظیم الشان نام جنہوں نے اپنے اس خوبصورت انداز کے ساتھ ملک، ملت اور مسلک کی بڑی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا پروفیسر مشتاق احمد ہاشمی صاحب دامہ اقبالہ۔ بڑا صوفیانہ لہجہ ہے، اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز علامہ عابد قمر نورانی صاحب، ہمارے برادر عزیز محترم و محتشم علامہ آصف فیضی صاحب و دیگر جتنے بھی ہمارے اہل محبت ہیں، مجھے سب کے نام نہیں آتے ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا۔ جتنے بھی علماء آئے ہوئے ہیں مجھے معاف کیجئے گا، سب کے نام مجھے نہیں آتے، لیکن جن کی محفل ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی جو دینی اور ملی اور مسلکی اور ملکی خدمات ہیں، اللہ کریم ان کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم قاری محمد عمران فخر صاحب سیالوی، آپ نے حکماً فرمایا تھا کہ یہ ہماری بڑی ایک جاندار اور شاندار محفل ہوتی ہے، آپ اس دفعہ سبق سنائیں گے۔ یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ایک وقت کے دائرے میں رہ کر آپ سے بات کی جائے اور آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ میں پنجابی میں بیان کروں۔ اردو بھی میں اتنی مشکل نہیں بولتا کہ جس کے اندر جناب بہت واہ بھائی واہ، جس کے اندر بہت زیادہ مطلب یہ کہ سجا وضع قطع اور مشکل سے مشکل لفظ اور بڑے مشکل ترین الفاظ آپ کو ڈکشنریاں ڈھونڈنی پڑی۔ میں بالکل جھٹکا جا اور سادہ سا انسان ہوں، سادہ بات کرنے کا عادی ہوں۔ کوشش کریں گے کہ تھوڑا اردو ہو جائے، کچھ پنجابی کا ٹچ بھی ہو جائے تاکہ آپ کا جو لطف ہے وہ بھی برقرار رہ سکے۔ یہ ہمارا ملنگ دیوانہ ہے، اللہ اس کو برکت دے، جہاں جہاں اس کو پتہ چل جائے یہ 50-60 کلومیٹر کے اندر اندر یہ محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے نوری دل والا۔ بظاہر آنکھیں روشن نہیں لیکن دل بڑا نوری ہے ان کا، اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے عزیزان مکرم ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں اور جو عنوان ہے ذرا اس سے متعلق ہم کوئی سنیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے اپنے موبائل جیبوں میں ڈالیں گے، ناراض نہ ہوں تو، ناراض ہوں تو میں معذرت کر لیتا ہوں، ہے آپ کا فائدہ، جیبوں میں ڈال لیجئے۔ وہ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایسے تو عمومی طور پر جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے نا وہ پریس کانفرنس کے لیے اتنے کیمرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مولیاں سامنے ان کتوں لا چھڑ دے ہو، تو اس واسطے بہرحال آ گئے ہو تو اب سنو۔ لیکن ایک میں ادھر دیکھیں، کیمرے والے سارے میری طرف دیکھیں۔ آپ جب ریکارڈنگ کر لیتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ہم نے ہر طرح کا پیغام آپ کو دینا ہوتا ہے جو ایک مذہبی اور مسلکی اور ملکی بنتا ہے۔ بسا اوقات آپ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے نا شیعہ دی چھترول کر دیتی، شیعہ نو فلانا کہہ چھڑیا، وہابیاں نو کہہ چھڑیا، دیوبندیاں نو، بندے دے پتر بنیا کرو۔ اور یہ بھی میرا کلپ دیں چڑھانا جی، بندے دے پتر بنیا کرو۔ تمہارے یہ جو چند جملے ہیں نا جی، یہ بسا اوقات مسلک میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تینوں چند ڈالر لب جان گے لیکن یہ ڈنگر پونا بند کرو۔
انسانیت والا کام کرنا چاہیے. جو عنوان ہے آپ وہ عنوان دے کے چڑھائیں, سننے والوں کو کوئی نہیں پتا. ہم ویسے بھی سب کے سامنے, ہم کو برقعے والی سرکار تو نہیں ہے, ہم سب کے سامنے تقریر کر رہے ہیں, ہم میدان کے لوگ ہیں, ہم بھاگنے والے اللہ کی رحمت سے نہیں ہیں. لیکن آپ اس کو غلط رنگ کیوں دیتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ رنگ چ پنگ نہ پایا کرو. ریکارڈنگ کرتے ہو سیدھے سیدھے چڑھاؤ جناب, اے ہن ایدی چترول ہوگی, ایدی ہوگی. میں کہا یار کدی ہتھیاں آیا نا تو پہلو میں تیری کرنی ہے. او بیٹھے ہو, آؤ پوچھدا پیا سی. اس واسطے یہ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بندے بنیا کرو, اور یہ بالکل ایسے ویسے ٹائٹل دے کے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ایسا کام نہ کیا کرو. ہمیں پورا ملک جانتا ہے اللہ کی رحمت سے, تو یہ چھترولوں والا کام نہیں ہے. میں تمہیں سچی گل دسدا پیا, جن ساڈے آ سنی منڈے نے نا, یقین اللہ تے کرو, اے پتہ نہیں 2-2 منٹ دا کلپ سن کے اپنے عقیدے بدل جاندے. پہلوں چھترول تے تہاڈی ہوਣ والی ہے, ناراض نہیں ہونا آپ نے. ساڈیاں ہوندی نے سیدھیاں گلاں, تسی کسے دیاں کی چھتروڑاں, تسی آپ سیدھے ہو جاؤ تو بڑی گل ہے. سمجھ آئی؟ تمہیں سمجھانے والے محدث اعظم جیسے لوگ گزرے ہیں, تے تسی اجے پوچھ جو مرزے نے آ گل کیتی ہے, دا جواب کی ہے؟ میں کہ دا جواب ہے غیرت کر بغیرت نہ بن. یہ جواب ہے. تمہیں اپنے بزرگوں پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کس چیز کا نام ہے؟ سیدھے راستے پر چلا یا اللہ. صراط الذین انعمت علیہم, فرما ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے. انعام کس پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام ہوا ہے نبیوں پر, صدیقوں پر, شہیدوں پر, ولیوں پر. تو سیدھے راستے پر وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے, اور جو ان سے جلے وہ غلط راستے پر ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. چھوٹی چھوٹی گلاں تے ایدا جواب دیو, ایدا جواب دیو. میں کہ ایڈا ہی جواب ہے تینوں, اینوں ایک باری کمرے چوں باہر کڈ لیا, کو ہوا شوا لواؤ کتے الی لگ جائے گی. کیوں پروفیسر صاحب, اینوں تھوڑی جا باہر کڈو. سمجھ آئی نا؟ تے وہ کہندا ہے میں بڑا انجینئر. میں کہ ساڈے کول بھی پروفیسر ہے گیا. تے جداں دا تو انجینئر ہے نا, اوداں دی فٹنگ میں ہی کر سکنا. توجہ نہیں فرمائی فرانسی ٹوالے ہو. وہ تو آ تیری فٹنگ ہے, یس کر کے کلاں گے باشو, پہلے سلف تے 5واں گیر اینج تینوں فٹ کر کے کلاں گے. ٹینشن نہ لے, تینوں کدی ہوا شوا ہوا ہو, اینوں باہر کڈو. یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن آپ لوگوں کے اندر بھی اتنی کم از کم جرت ہونی چاہیے, غیرت ہونی چاہیے. 2-2 منٹ دے کلپ سن کے عقیدے بدل دے پے ہو. سمجھو اپنے آپ نو. تو اس لیے یہ میں نے ابتدا میں آپ کو بات سمجھائی ہے, یہ سمجھانا بہت ضروری تھا. تو اب آئیے ذرا حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں, جو میرا ایک انداز ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو بات سناتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ مئتن, فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, کتب اللہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان, یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ, آپ نے میراث شریف میں لکھا ہے, اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا رہا اور اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا یا بھول گیا, بس شوق میں درود پڑھ رہا ہے, فرمایا اللہ بن مانگے اس درود کا صدقہ ہر چیز عطا فرما دے گا اس بندے. تو درود پاک ضرور پڑھا کریں. اس کے ساتھ آدمی کی طبیعت کے اندر بھی نکھار پیدا ہوتا ہے, اور یقین کریں آدمی کے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. اب آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید 2 پارہ ہے, اس کی ابتدا میں یہ آیہ مبارکہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. اچھا یہاں سیدھی سی بات, سیدھی بالکل ڈائریکٹ جو آپ کو سمجھ آ جائے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ تم مدد حاصل کرو اللہ سے. اسی اللہ نے جس سے سارے مدد حاصل کرتے ہیں, اور جو حقیقی طور پہ کرتا ہے, جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اسی اللہ نے کہا تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. اب اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا, یہ نماز اور صبر کا کیوں کہا؟ یہاں سے 2 کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. پہلی بات وسیلے والا, آپ کہیں یہ تھے کہ وسیلہ آ گیا ہے. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا, یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے, اور جو صبر ہے یہ بھی اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے.
تو جو فرمایا نا کہ تم نماز سے مدد مانگو، اس کا مطلب یہ اس وسیلے سے پہنچنا ادھر ہی ہے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی. اور جو صبر کرنا ہے اس وسیلے سے بھی پہنچنا رب کی بارگاہ تک ہے. تو یہاں علماء تفسیر نے ایک نقطہ اٹھایا اللہ کر کے آپ سارے سمجھ سکیں. گوڑے چھوٹے چھڑ کے بہت ذرا تکڑے ہو گئے، سیدھے ہو گئے، چوکڑیاں مار کے بہت، بالکل پریشانی چہرے کی چھوڑ دیں، آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صرف دو وسیلوں کی بات ہوئی ہے، یاد رکھو ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے. شاہ صاحب آپ کی توجہ، کہا وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ وسیلہ ہے جن کے وسیلے سے نماز ملی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وسیلہ اور بزرگ ہستیوں کا وسیلہ، یہ سارے. فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے تو اسے مدد مانگی جا سکتی ہے، صبر وسیلہ ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو مصطفیٰ ان سے تکڑا وسیلہ ہے، ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. جیسے ادھر مدد مانگنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نہ نکلا، یہ وسیلہ حقیقت وہی ہے. میں نے کہا مصطفیٰ بھی وسیلہ ہے، حقیقت وہی ہے. یہاں پر بھی آپ کو یہی سمجھنا پڑے گا. آواز سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ پہلی بات. اب دوسری بات، یہ دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے بھائی جان. ایک تو وسیلے والی بات آ گئی، اور دوسری کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ نہ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو پہلے جڑے سنونا رکھی بنے گا. میں کیا بندہ بانا ہے، تجھے اتنا شعور ہوتا نا تو یہ تو کہتا ہی نا. ہم کب اعلیٰ حضرت کو صحیفے کا درجہ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بکھرے ہوئے جتنے لوگوں کے اذہان تھے 1400 سالہ ماتریدی عقائد پر اگر اکٹھا کیا ہے تو احمد رضا نے اکٹھا کیا، اور ایک ڈائریکشن دی ہے تو اعلیٰ حضرت نے دی ہے. عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پاس کسی ایک جملے کی خرابی دکھا دے. عقائد کی دنیا میں فقہی مسائل ہیں، جتنا مرضی زمانہ دور جدید آئے گا تحقیقات ہوتی رہیں گی، اور یہ تو اختلاف امتی رحمت ان کا حصہ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر 1400 سال کی تاریخ اٹھا لے، یہ شجرہ تجھے صدیق اکبر تک جاتا ہوا نظر آئے. تو اس واسطے، یا پھر کئیوں کو شوق ہے نا آج کل اعلیٰ حضرت مننا ضروری ہے. میں نے کہا یار صرف یہ بات بتاؤ، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی جتنی تحقیقات ہیں عقائد کی دنیا میں، آپ ان تحقیقات جیسی یا کوئی تحقیق پیش کر دو، یا پھر ان تحقیقات کا کوئی ایک نقصان بتا دو، یا پھر ایک رد کر دو، غلطی بتا دو. کہہ رہا نہیں اعلیٰ حضرت کی نہ کوئی تحقیق غلط ہے نہ میں ویسی پیش کر سکتا ہوں. تو میں کہا پھر بس کر، اعلیٰ حضرت وہی نے، پھر آپ کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ہوں، تاجدار گولڈا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، آپ ان کی ساری کتابیں عقیدے کی دنیا میں سامنے رکھ لو، ان تینوں کا راستہ اکٹھا ہو کر سیدھا مدینہ جاتا ہوا نظر آئے گا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے. بس وہ کہا جو اعلیٰ حضرت پہلے جڑے سنو کیا، میں کہا پہلے تواڈے ورگے چگل کوئی نہیں سن. یار 5 کلو دا سیری ہلاؤندے رہو گے یا میرے کو کوئی تو ساتھ دیو نا. یہ بعض لوگ ہیں جن کی ٹویننگ ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیز میرے بھائی، یہ جو بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہاں پر عقیدے کی بات یہ ہے، اب جب بھی غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، وہ نبی ہو یا ولی ہو، مسئلہ یہ ہے شریعت کا، عقیدہ یہ ہے، اگر خدا سمجھ کے مانگا، اللہ کے علاوہ خدا سمجھ کے مانگا، تو آپ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور فارغ بھی ہیں، جو یہ کرے گا. اور اگر یہ سمجھ کے مانگا کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری رد ہو سکتی ہے، یاروں کی رد نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس لیے مانگا تو نہ شرک ہے تو نہ کفر ہے. میں آپ اس کی سادہ تفسیر کر دوں، سادہ تفسیر، بولو تو صحیح نہ یار ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت صحابہ پاک موجود تھے نا جب نازل ہوئی؟ جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ اور اہل بیت موجود تھے نا؟
فرنٹ سیٹاں والے توجہ کرو، تمہیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اور اینج تھوڑا دماغ رلاؤ، منٹ ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ آیت صحابہ اور اہل بیت کے سامنے نازل ہوئی، نبی پاک نے سکھائی یہ بالکل۔ تو میں نے کہا اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو نبی سے مدد نہیں نہ مانگنی چاہیے، یعنی بالکل نماز میں کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت تو ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو میں کہا صرف بخاری کھول لا باقی چھڑ دے، میں وکھا دینا اکھاں اونا منگیاں، باواں اونا منگیاں، پیر اونا منگے، بارش اونا منگی ہے، بچے اونا منگے نے، زندگی اونا منگی ہے، اور نبی پاک نے نہیں آکھیا بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہندے تو ادھروں منگو، اے میرے کو منگنا تے شرک ہے۔ صحابہ نوں بھی پتہ ہے دیندار رب ہے، دیندار یاراں دے وسیلے دے نال۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو 1400 سال کے بعد آ کے ہمیں سمجھانے بیٹھ گیا ہے، جن کے سامنے یہ آیت آئی جزاک اللہ، اور جن کو میرے نبی نے سکھایا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ان کو چاہیے تھا کسی ایک مسئلے میں بھی میرے مصطفیٰ کے پاس نہ آتے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، وہ تو نبی پاک کے پاس آ رہے ہیں، اور نبی پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا، اب بات آ رہی ہے نا؟ تو آپ پتہ کہ نہیں وہ صحابہ اس لیے آتے تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نا اللہ سے لے کے دیں، تو میں کہا اسی کی کہیں نہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن آج یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، اور الزام لگانے والے مرزا جیلمی جیسے، وہ ایک کو ساحل یتیم صاحب آج کل نکلے ہوئے ہیں، سمجھے نا، وہ لمے لمے وال رکھے نے، ساڑھے علاقے چاہیے تھے چھاج ویچن والے مسلی ہوندے نے، پتہ نہیں تو اڈے کی ہے۔ میں ایک منٹ میں چونکہ پنڈ چ رہی نا، میں اجے بھی پنڈ چ رہ رہا، میں خالص پینڈو بندہ جے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آئیں تے چھاج ویچن والے ہوندے تے نال چھاج بھی دے جاندے، 20 روپے بھی لے جاندے، 2 توتیاں بھی دے جاندے نے، وہ سانو دین سکھاندے پہ۔ میں نے کہا یار یہ صدی یقین مینوں لگدا جڑی ہن شروع ہو گئی ہے نا، یہ احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے، جتھے چاہت فتح علی خان ورگے وہ سنگر ہون اور مرزے ورگے شیخ الحدیث ہون۔ آئے صدقے جاواں میری قوم 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر دی، بول کے راضی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ میوزک ہم تو حرام سمجھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، بالکل اے مرزے والا فتویٰ نہیں کہنا نہیں اس میں کفر یا شعر نہ ہو تو جائز ہے۔ میں کہا نعت سرے تو ناجائز ہے، نعت کے بارے میں کہتا سرے سے ناجائز ہے، اور میوزک ہے نچن والی نیا منڈیا انہوں کہندا ہے کہ کفر یا شعر نہ ہو تو پھر ناجائز ہے۔ واہ، اپنے کاروبار دا بڑا فکر ہی، اپنے بڑکیاں دے کاروبار دا تینوں بڑا فکر ہے، اور نعتاں تے او نے جڑیاں حسان بن ثابت مصطفیٰ دے سامنے پڑھیا کرتے سن۔ وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، اس واسطے یہ ٹیوننگ جاری رہے گی۔ ہاں، آپ کی سبحان اللہ کی آواز کی آمد بھی ہمارے تک جاری رہنی چاہیے۔ تو بات جو سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو، میرے بھائی ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، تو جس دور میں ایسے لوگ سنگر بن جائیں، توجہ ہے نا، جس دور کے مفکر خلیل الرحمان جیسے ہوں، کہنا 95% بڑیاں جاہل ہونیاں نے، میں کہا پھر او جڑیاں 5% صحیح سن تینوں سیٹ کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیوں نہیں پروفیسر صاحب؟ کیوں جی شاہ صاحب کی بلا؟ بڑا سیان، ایسا متکبر المزاج، یار بندے بننا چاہیے، انسان بننے چاہیے، اگر بولنے کا موقع ہے تو دین کے لیے اپنی یہ توانائی صرف کرو نا۔ عورت کو بولنے نہیں دیا انہوں نے، انہیں ساحل یتیم نو پھڑ لیا، انہوں نے کہا تو سانو 95% عورتوں نو جاہل کیوں کہنا ہے؟ تو بھی تو جاہل ماں دا ہی بچہ پھر نکلے نا، تیرے کول کی سند ہے کہ تیری ماں 5% دے وچ ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ تو اس وقت یہ خلیل بھی کہتا تھا نہیں چھڑیا پرے جی، چھڑیا اس عورت کے بولنا نہیں چاہیے، ویسے کہتے ہو عورتوں کو حقوق دو، تو جدو تواڈے سامنے کو بی بی بولے تو پھر چیک دے ہو، پھر بولن نہیں دندے، عورتاں دے دشمنی تسی ہو۔ اسلام تو عورتوں کو تحفظ دیتا ہے، اور اسلام ہی دیتا ہے، میں نے کہا اسلام ہی دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ان عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچایا کس نے ہے؟ منہ کھول کے دسو نا مینوں، اسلام نے بچایا ہے۔ ان کو وراثت میں حصہ کو نہیں دیتا تھا تو کس نے مقرر کیا ہے؟ ان کے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے۔ یہ تو آج کل عورت باغی ہو گئی نا، مجھے میرا حق دو، میں چھانا بچھانا چلنا ہے، تو تینوں تیرا حق ہے، اسلام آباد دے یتیم دین گے جڑے آپ پورا ملک بلاں تے چلاؤندے پے نے۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ جی میں چپ بیٹھے ہوئے جی چپ رہنا کوئی نہیں زندہ باد چھا گئے ہو زندہ باد بھائی اگے ہوں سی دل دل پاکستان پچھلے سال آیا بل بل پاکستان اس بار یہ باں باں پاکستان ویکھے نے تو آنا 14 اگست سے بنتا کہ پتر تو اگلے مہینے دا بل بھارتا صحیح ایک باری بد نصیب قوم کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے ان کے بچوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا نا آج رنگ ہی کچھ اور ہوتا لیکن نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آ سکتا چونکہ بات مولوی کرتا ہے تو انو چاہیے ڈاکو بدماش لٹیرا میں سب سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا لیکن اے ہون چھاننی لا کے ہی کو صحیح کرنا پینا ہے باقی سارے دی جڑی حالت ہے وہ تو اڈے سامنے ایتھے بھی کو بیٹھا ہوئے تو میں نے پریشانی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغام حق ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں لینی اپنے آپ سیٹ کرنا پینا ہے اب یہ جو ماشاءاللہ جتنا نظام ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ تو اڈے افسر نے اعلیٰ تعلیم یافتہ تو آئیں تو ڈبل رشوت لیندے نے یہ نہیں اعلیٰ تعلیم ہوئے گی تو لین گے نا جٹ بندہ تو ڈرتا ہے بھائی یہ اصلاح تو سب کی ہونی چاہیے نا تو بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے میرے عزیز یہ جو صدی ہے نا صدی یقین کرو احمقوں اور پاگلوں ایتھے ٹک ٹاک تے نچن آلیانوں ایک اور نے سٹار بولے اگر میرے نبی کی حدیث پڑھنا تو نبی پاک نے پتہ کن کو سٹار کہا ہے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں یہ نبی کے صحابہ ستارے ہیں جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں اے نچن والے ستارے ہوندے نے بلے یہ صدی احمقوں کی صدی ہے بھائی جان 2 نمبر بدوں کو پذیرائی ملنے کی یہ صدی ہے بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اب آ جائیے ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں تو یہ آیت کریمہ نے ہمارے 2 مسئلے حل کر دیے پہلا وسیلے والا مسئلہ اور دوسرا غیر اللہ سے مدد والا مسئلہ اگر خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو فارغ اور اگر خدا نہیں سمجھ رہے پیارا سمجھ رہے ہو تو پھر بالکل جائز ہے پھر بالکل کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود اس بات کو واضح فرمایا حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی پاک فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے یہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے جب آپ نے پردہ فرمایا تو قبر انور و اطہر میں جب آپ نے ان کو رکھنے کا ارادہ فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام قبر میں گئے فرمایا یہاں سے کھلی کرو یہاں سے کھلی کرو یہاں سے کھلی کرو اور جب دفن کرنے لگے چادر بھی عطا فرمائی اور دعا کی اور دعا کیا تھی یا اللہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ حضرات کی عرض کرنے کا مقصد یہ آیت نے مسئلہ حل کر دیا جاگ رہے ہیں تو آگے بھی چلیں تھوڑا سا اب اس آیت کا اگلا حصہ فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو اور آگے فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے یہاں ایک ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی میں اللہ صبر والے کے ساتھ ہے کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے پیچھے 2 چیزیں ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میری معیت میری حمایت میری مدد میری نصرت میری رحمت اس کا یہ معنی ہے فرمایا وہ صبر والے کے ساتھ ہے تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے تو اب اس کا جواب سنیے کیا ہے علماء تفسیر فرماتے ہیں نمازی کے ساتھ رب کی حمایت و مدد و نصرت ہے کھلا جملہ یہ بنتا ہے نمازی دے نال اللہ ہے پر ہر نمازی دے نال نہیں صبر والے نمازی دے نال کون سے نمازی کے ساتھ ہے تو ہم جتنے بیٹھے ہمیں سوچنا ہوگا ہم صبر والے نمازی ہیں یا بے صبر نمازی ہیں 2 منٹ پکھا نہ چلے تو بے صبرے ہو جانے ہیں نماز پڑھ کے پورے محلے نو اسی بے ایمان تو پتہ نہیں کی کوئی جنمی سمجھی کھلوتے ہونے ہیں یہ 2 سجدے کر لینے تو بچا بھی صحیح تو پچا بھی صحیح تھوڑی جا مہربانی کر کوئی بچہ مسیح تے باڑ آوے تو ساڑھے کول برداشت نہیں ہوندا اوے تیرا تے ابا کدی نہیں آیا تو کدھر آیا ہے یار جی آ ہی گیا ہے تو انہوں انج دا نمازی بنا کے دا ابا بھی آوے کیوں جی اور بس اوقات کئی آئیں دے ناراض نہیں ہونا
کئی بزرگی کے عمر کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جنی دیر میں جینا کوئی جان نہیں پڑھ سکتا، کوئی تکبیر نہیں پڑھ سکتا، آ میری تھان آ بیٹھے بندے نو ٹھڈے اٹھ میں بہنا. یہ بظاہر آپ کو مسکرانے والی باتیں لگ رہی ہیں، رونے کا مقام ہے. صاحب بارِ شریعت نے نماز والے چیپٹر میں یہ روایت لکھی ہے، پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا مسجد میں جو بندہ اپنی جگہ مختص کر رہے نا ملال ہے اور آکھے تھے میں ہی بہنا ہے، فرمایا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے اور اس اونٹ کی طرح ہے جو واڑے میں اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے اور دوسرے اونٹ کو ٹھڈے مارتا ہے. ہوں دس بھی مسیح تے بندہ بننا یا اونٹ بننا ہی. چپ ہو گئے. بار بار ان کو یاد کروانا پڑتا ہے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو نا یار. مسجد میں تو جتنی جگہ پہ آپ کا پاؤں لگ جائے گا اور آپ سجدہ کریں گے قیامت والے دن اتنی تمہاری گواہ بن جائے گی. اور ایتھے ملا کے بہ جاندے سپیکر نو جوٹ ہو جاندے جگہ تو نمازی بان صبر والا بان بے صبرا. اور یہاں پر ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گرامی قدر حضرات. یہاں پر صوفیانہ نکتہ ہے ایک. کیا میں نے کہا ہے؟ کون سا نکتہ بھائی جان؟ اور وہ صوفیانہ نکتہ یہ ہے، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا میں صبر والے کے ساتھ ہوں، نمازی کا یہاں ذکر نہیں کیا. اس میں صوفیانہ نکتہ اور اشارہ یہ ہے اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو آج کربلا کا کوئی بندہ فیصلہ نہ کر سکتا. یہ صوفیانہ نکتہ ہے. وہ کیسے کہ بظاہر جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، داڑیاں تھی، پگڑیاں تھی. اور آج کل جنہیں اسی عربی جانے ساڑھے سارے ہیں تو زیادہ عربیاں بھی جان دے سن. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں حضور پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے؟ نہیں یہ جو سامنے آئے تھے یہ آپ سب کو جانتے تھے. نماز ادھر بھی ہے، قیام بھی ہے، سجود بھی ہے، سلام بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو کچھ بندے یہ کہتے وہ جی اللہ نے نہیں آکھیا تو کئی یزید نو ابا بڑھان ڈے جے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی اور صبر دونوں کے ساتھ ہوں تو پتہ کیا ہوتا؟ کچھ کہتے اللہ اس لشکر کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. اللہ نے نمازی کا صراحت کے ساتھ ذکر نہ کر کے صوفیہ کہتے اس بات کو واضح کر دیا اب یہ میدان لگا ہوا ہے، اب معیار نماز نہیں ہے صبر ہے. اب معیار یہاں نماز نہیں ہے، کیا ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار. اب صبر کس کے پاس ہے؟ نماز دونوں طرف ہے. حسین وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہے صبر بھی ہے. یزیدیوں کے پاس صبر نہیں ہے، لہذا اللہ کی حمایت و مدد بھی یہاں نہیں ہے. انہیں سمجھ آئی جے؟ دوستان گرامی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور آنی چاہیے ٹھیک ہے. اب چلیے آگے بات. چونکہ آج نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور نظر علی المرتضی برادر حسن مجتبی امام الاصفیاء والاتقیاء حضرت سید الشہداء امام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاص الخاص آپ کا ذکر ہوگا. یاد رکھ لیجئے یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے. آواز کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں جن کو نبی پاک نے اپنے پھول قرار دیا ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کو؟ ہے. اور یہاں پھول پتہ کیوں کا ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا. دو نکتے ہیں اس میں. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں نے آپ کو کیا کہا ہے. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. بے قدرے بندے کو کیا پتا؟ جو بد عقیدگی کے گٹر میں رہنے والا ہے اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ یہ تو ان بچوں سے پوچھ جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلایا ہوا ہے. انہیں پتا ہے حسین کون ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھول پتا کیوں کہا؟ یہ بھی صوفیانہ نکتہ ہے، سنیے گا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ لاکھوں سلام آپ کی شان پر. ٹھیک ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں سے لاڈلی اور آخری اور عظمت و شان والی شہزادی، سب سے افضل شہزادی.
توجہ ہے نا. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ہے زہرا، اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ریحانہ. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو، جس کی خوشبو بھی ظاہر ہو. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو اور جس کی خوشبو بھی. اور زہرا پھول کی پتہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ جب سارا پھول کا حسن پردے میں ہوتا ہے. اب جملے کا وزن محسوس کرنا سمجھ آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے. سیدہ کو زہرا اس لیے کہا کہ یہ عورت ذات کی طرف نسبت تھی اور اشارہ سیدہ کے پردے کی طرف ہے. حسن حسین کو پھول اس لیے کہا کہ یہ نسبت مرد کے ساتھ ہے. بتانا تھا وہاں پردہ ہے اور یہاں حسن بے نقاب ہے. بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا سننی یو. جزاک اللہ. بسم اللہ. کو گال سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ان کو زہرا اس لیے کہا اشارہ پردے کی طرف ہے. آجو آجو پتر، آجو آجو سائڈ پہ ہو جاؤ. آ جائیں ادھر، آ جا بیٹے، اٹھ جاؤ پتر. کاری صاحب کہیں دے جو پہنے گوڑے سیدھے کرو. سونے سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. اگر یہ سمجھ آ گئی تو یہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان اعلیٰ حضرت کی زبانی نہ سناؤ. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد اٹھا لیں. رسالہ نور، 3 رسالے نور پر اکٹھے لکھے اعلیٰ حضرت نے. ان کے اندر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، اے سن اعلیٰ حضرت کیسے عاشق اہل بیت ہیں. رافضیت کی بولیاں بول کے اہل بیت کو بیان کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. سنیت کی بولی بول کے بیان کرنا یہ ہے احمد رضا کا مشن. سنیت کے راستے پر رہ کر. اب سنو، اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ان کا جسم اقدس و انور ہر قسم کی دنیاوی علائق سے پاک ہوتا تھا. تو کیا یہ سچ ہے؟ چونکہ کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوری اے سوال ہو جائے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. اب میں دیکھتا ہوں کون کون رضوی بیٹھا ہے. گوڑے چھڑی یار سونے، گوڑے والا مینوں بندہ نہیں چنگا لگتا، ناراض نہیں ہونا. گوڑے والا بندہ میرے وارے ہی نہیں، نہ موبائل والا نہ گوڑے والا. اب ذرا توجہ میری طرف. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جب بھی کوئی نبی پیدا ہوا اس کا جسم اقدس ہر قسم کی علائق سے پاک ستھرا طیب طاہر نظیف اور اطہر ہوتا تھا. فرمایا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں. سائل کہتا ہے کون؟ فرمایا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے. بولو 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 سبحان اللہ پیار سے. بولو. بھائی توجہ ہے کہ کونی آپ حضرات کی؟ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے 30ویں جلد کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئیے. اور ادھر دیکھیے، لوگوں نے نا اپنے مزاج کے مطابق صحابہ کو مانا ہے، اپنے مزاج کے مطابق. پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے جی، اپنی جزاک اللہ من پسند کی شخصیات کو صحابہ سمجھتے ہیں. اور اہل بیت بھی 2 4 5 10 11 12 14 بریکاں. میں کہا بس ہے، سنیوں کی مجھے ضرورت ہے نا. اپنی من پسند کی شخصیات نہ صحابہ ہے نہ اہل بیت. صحابی کون ہوتا ہے؟ جسے خدا رسول بنا جائے. اہل بیت بھی خود نہیں بن سکتے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل کئی شجرے پٹو تو پیچھوں پتہ نہیں کی کچھ نکل دیتے انہاں شاہ مانو ہاتھ پا لیا ہے. جڑا اصلی سید ہوندا ہے نا، کیوں شاہ صاحب، جڑا اصلی سید ہوندا انہوں صفائیاں نہیں دینیاں پیندیاں. اوئے بولو تے صحیح نا. لیکن اللہ دی قسمیں علماء بیٹھے نے پوچھ لو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے صرف اپنا پیو بدلیا، اے آکھیا کہ میرا اے ابا نہیں میرا اے ابا ہے، نسب بدلن دی کوشش کی تھی نا، فرمایا وہ تے سارے جان دی لعنت ہوندی ہے. سمجھ آئی نا؟
ایک نسب بدل کے کوئی ہولی قوم ہے نا تے جنا میں رانے بن جانا میں میاں تے چوری تے رائی تے چٹھے گوندڑ پتہ نہیں کیا کیا بلاواں تے خان ملک بن جاندے ہو بندے دے پتر بنو معیار قبیلے نہیں ہے معیار تقوی ہے معیار قبیلے معیار کیا ہے تقوی ہے کھلوتا رہے اوتھے اللہ اللہ تے خیر چلا وہ توجہ ہے آپ اس بات کو سمجھیے آپ حضرات لیکن ایتھے قوماں بدلن دا شوق ہے لیکن یار انہاں دے اوتے ایڈی لعنت ہے جڑی عام قوم بدل کے دوے پاسے ٹر جان تے انہاں دا کی بنے گا جڑے پچھوں تے پتہ نہیں مسلی سن تے انہاں نے شاہاں نو ہاتھ پایا تے شاہ بن گئے تسی دسو یار تسی کڈا ظلم کمایا ہے او تانوں شرم نہیں آوندی کیڑے گھر نو ہاتھ پایا جائے تانوں شرم نہیں آوندی یار رسول اللہ کا گھرانہ قیامت تک کے لیے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں انہاں دیاں نشانیاں سنو کی نے جڑے 2 نمبر ہون گے نا سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی گستاخ ہے بولے آجے نا کتے کو فوت نہ ہو جائے تکڑیاں گلاں جے نا اچھا اس تو بعد اپنے مرضی دے سب تو زیادہ وقت انہاں نوں تاں لگنا جدو حضرت امیر معاویہ دا ذکر ہونا ہے سب تو زیادہ وقت ہے کہ میں آکھیا تیرے گندے ہون واسطے نہیں کافی ہے کہ جنوں رسول نے سید آکھیا ہے نا اس حسن دی جدو صلح ہو گئی ہے تے ساڈی بھی صلح ہو گئی ہے کیونکہ امام حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں تے جنت دے سرداراں دی جو صلح ہو گئی ہے نا تے مراسیاں نے سڑ دیاں ہی رہنا ہے اگر تو سڑدا پھردا ہے نا حضرت امیر معاویہ تو پتر سوچی بھی نہ اگر تو سچا سچا سید ہوندا تے تو کہنا سی میں اپنے جد کریم امام حسن دے پیچھے کھلوتا تینوں بہت ہی سمجھ آ گئی ہے میرے کو علم چپ تیرے علم دی ایسی دتا ایسی چوک کے تو طریقاں تے آ گیا اہل سنت دے اندر ذمہ داری سے بات عرض کر خبردار ابو بکر کی الف سے لے کر امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان سمیت علی کی یہ تک سب سے ابا کو مانا ایک منٹ اے جڑا ڈرامہ کیتا جاندا ہے نا او جی شرطاں ٹوٹ گئیاں میں کہ صلح کے نال حضرت امام حسن دے نال تے میں کہ امام حسن 10 سال بعد جیندے رہ سن امام حسن نے تے گل نہیں کی تھی چوڑیا تو کون ہے جھوٹ ہے رافضیوں کا یہ اور اگلی گل ہے میں ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں اگر پروفیسر صاحب بول دے نا تے مطلب کو میں کو گل کیتی ہے گوئیے سانو مذہب سکھان گے امام حسن نے جدو پردہ فرمایا نا شہادت اس تو بعد 10 سال تک امام حسین زندہ رہنے کتھے بیٹھے ہو اگر انہاں 20 سالاں دے وچ نہ امام حسن کو مسئلہ نہ امام حسین نو مسئلہ ہے تے 14ویں صدی دے تے انہوں کیوں مسئلہ بن گیا ہے ہن سمجھ آئی ہے بکواس بند کی جائے صحابی رسول ہیں بالکل ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی نہ صحابی رسول کے خلاف اور نہ آل رسول کے خلاف ہم سنی ہیں ادھر ویکھو میں تانوں گل دساں آل رسول اور صحابہ پتہ کی شے نے جویں ساڑیاں 2 باہاں سمجھ لو 2 اکھاں سمجھ لو 2 لتاں سمجھ لو ایک اکھ نہ ہوے تے تاں وی کانا زندہ بندہ بولے دوسرا بندہ سجے کھبے منہ بھی پچھانو ذرا ایک لت نہ ہوے بندہ لولا تے لنگڑا ہوندا ہے اور ایک بان نہ ہوے تے بندہ تامی ناکارا ہے جس کے پاس ایک ہے وہ ناکارا ہے کم دو ہے جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ ہے دوسرے میں اہل بیت ہے بولو ذرا سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کوئی آ جاتا ہے شرطاں ٹوٹ گئیاں کوئی آ جاتا ہے فلانا ہے امام حسن حسین کی زندگی ادھر دیکھو میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں اے ذرا چیک کرے آجے میں چیک کردہ پیا تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے سرداروں کی زندگی سے کوئی بات ہمیں بتا یا بعد کے جتنے اہل بیت کے بڑے امام تشریف لائے اور اگر وہ بھی نہیں تیری پہنچ نہیں ہے صرف بک بک ہی کرنا ہے تو میں نے کہا مہر علی ہو جماعت علی ہو معین الدین ہو داتا صاحب ہو ان کی کتابیں اٹھا لے
تو مجھے بتا دے کسی صحابی کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی بات ہے، میں تیرے نال کھڑا ہو جاواں گا، تے جے نہیں نا تو میں لا لتر لینا ہی۔ او بولو تے صحیح نا، وہ کئی ٹینشن لے کے بہ جاندے ہو، عقیدے دا پیرا انجی دتا جاندا جے، تماشے بنائے ہوئے نے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کریں، آپ امام حسن کا دفاع ہی نہیں کر سکتے۔ اسی ساری دنیا قربان کر سکتے ہیں، امام حسن نو قربان نہیں کر سکتے، امام حسین نو اسی قربان نہیں کر سکتے۔ تو آ گیا بڑیاں تاریخاں لے کے فلانی ہے، 20 سال تک صلح چل دی رہی، بعد سارے حیات رہے، کسے نو کو مسئلہ نہیں، تینوں بڑا مسئلہ ہے۔ بولو ہاں، رہ گیا یہ مسئلہ، جنگ ہوئی، بالکل ہوئی، تو میں کہا جنگ دسن آ لیا، صلح تیرے پیو نے دسنی ہے۔ اور ادھر دیکھو میں جڑی گال کردہ پیا، نبی پاک نے جنگ کی بشارت نہیں دی تھی، صلح کی بشارت دی تھی۔ صلح تے آ کے ٹیکنا، صلح تے آ کے کھلونا یار، تماشے بنائے ہوئے نے جناب۔ اہل سنت کو نئے راستے پر چڑھایا جا رہا ہے، 1400 سال سے طے شدہ مسائل ہیں، زندہ زندہ بندہ ہن جو کہ کھڑے ہو کے سنی بنیا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ نبی پاک کی آل کو کیسے ماننا ہے، تو آپ نے نا ہے تو ایک شعر ہی، لیکن سمجھا جائے 2 4 5 10 11 12 اپنی مرضی دے سید نہیں، لوکاں نے آل رسول بھی مرضی دی مننی ہے نا، حالانکہ اللہ تحقیق بات کر رہا ہوں۔ اور میں اگلی ادھر سنیا جائے، ویڈیو بن دی پئی ہے، دیوبندی ہون، وہابی ہون، شیعہ ہون یا سنی ہون، آج تو 200 سال پیچھے چل جا، جنہیں انہاں دے پرانے سن نا، پرانے علماء کسی بھی مسلک دے، انہاں نو چوک کے انہیں کتاباں چاہے ویکھ لا سارا کچھ لکھیا، اے ہون والیاں ذاکراں تے خطیباں جاہلاں نقیباں نے مسئلے خراب کیتے نے، ہاں ورنہ کتاباں دے اندر اسی یہی تے پٹنے ہاں بھئی یار 1400 سالہ کتاباں پڑھ ہے، سمجھ آئی نا، جتھے امت کھلوتی ہے دے پیچھے کھلو۔ ایسے تو اسی کہنے ہیں پیر جی تو اوڈا پیر نہیں جڈا داتا پیر ہے، داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، کھولنا جو داتا صاحب دی عقیدے نے، میرے نے مینو بارے نے، لا نعرہ تمہیں۔ اور غور فرمائیں، اور غور فرمائیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، ایسے اختلافات سجے کھبے دیاں گلاں نہ سیر نہ پیر ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرضی کی اہل بیت نہیں۔ ادھر دیکھو آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں، کتنے سال؟ مٹھے بولو، کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب اٹھا لیں، 2 باتیں واضح ہوں گی۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات توجہ میری طرف رکھنا، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، ہائے او صدقے جاواں، کتنی بیٹیاں ہیں؟ اے انکار کرنے والے ہون آئے جے، سمجھ آ رہی ہے؟ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا 4 تھیں، سمجھ آئی؟ اور میں نا تو انہوں ایک مسئلہ سمجھاواں، میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نہ گال سمجھانا، جو نبی پاک کی بیٹیوں کو نہیں نہ مانتا، یہ مسلمان مننا تے بڑی دور دی گال ہے، میں بندہ ہی نہیں مانتا اس بندے، میری گالوں غور دے نال سن اور جرت دے نال سن، کمزور بندہ مینوں ویسے نہیں سن سکدا، اے میں تانوں دسدا پیا جے، تے جیڑے میں 4 مینوں نہیں پتا میرا اگلا صاحب ہی ہے یا کوئی نہیں، تے جیڑا میں ہیگا نا سن لو، 1400 سالہ عقیدے دی ترجمانی کران گے، کوئی نواں راہ نہیں کڈاں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، انکار کرنے والا کیسے ہمارا سجن ہو سکتا ہے؟ عمران خان تے پرچے جنہیں نے نا وہ ایک پرچہ یہ ہے کہ یہ کو تی ہے تو انہوں ماندا نہیں پیا، اسی طرح شاہ جی پروفیسر صاحب ایک پرچہ یہ بھی ہے، مینوں نہیں پتا یہ کو کڑی ہے نہیں ہے، منیا ہے نہیں منیا، انہاں نوں ابے دا نہیں پتا تو کڑیاں دا کتوں پتہ لگے، نہیں توجہ فرما رہے، چونکہ سب دے غلام تے بڑے عجیب ہو گئے، او کو بیٹھا تو نہیں بلے والا، اب مینوں دسو تھوڑا جا ہور منڈا، اینو بڑا سمجھا سی بندے دا پتر بن جا، اور ہون بھی میرا کوئی پیغام جیل تائیں نو اپڑاوے، اینو چاہیے ہے اللہ رسول کو معافی منگے تو ہٹ کے بابے خادم کو مانگ لوے، ادھر ویکھیا جے مارا جا ختم نبوت تے گل ہوندی سی، بابا دھرنے دا آرڈر دیندا سی تے نال ہی کہندا سی اسی تہاڈے تے شیل سٹاں گے، تانوں انج کران گے، ایداں ملک نہیں چل سکدے،
تے اپنی پوچھل تے پیر آیا تے نال ہی